دھوکے باز کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی تمہید. تقریر اصل یہی ہے، تقریر اصل یہی ہے جس کو آپ کو سن کے جمائیں آئیں گی، آپ ٹائم دیکھو گے اصل تقریر کو سن کر، آپ بھی کر کے دوسرے کو اشارے کرو گے چلیں دینا. وہ مجمع کو چیرتا ہوا ایک بندہ آئے گا اور کہے گا میں دعا تو نہیں دیتا، دعا دیتا ہوں جو اس طرح اٹھ کے جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کا جوتا گم ہو جائے. دعا نہیں، دعا ہے تاکہ وہ اس پریشانی میں، چلو اس محفل میں بیٹھے گا نہیں، اس بابرکت ماحول کو یوں کر کے دیکھتا تو رہے گا. کسی اللہ کے ولی پر اس کی نگاہ پڑ گئی. ایک عرصہ پہلے میرا جوتا 44 نمبر کا ہے، پاؤں بس بھاری ہے، وزنی. میرا جوتا جلسے میں گم ہو گیا، بہت پریشان ہوا. میں نے کہا اللہ میری نظر دور دور تک گئی، کوئی ایسا مجھے نظر تو نہیں آیا جس کا سائز میرے پاؤں جیسا ہو، کون اٹھا کے لے گیا. بس مارا پیٹا، پھر وہ جوتا بھی کس نے دیا تھا یہ لے لیں، میں نے لے جائیں، بس ہمارا اپنا میں لے کے چلا گیا. جب کافی رستہ میں نے سفر کا طے کیا تو پھر مجھے کسی کا فون آیا. میں نے کہا اس وقت کس نے، حقیقت کر رہا ہوں، میں نے کہا اس وقت مجھے کس نے فون کیا تھا؟ تو کہنے حضرت السلام علیکم، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ قسم اٹھائے. میں نے کہا خیر تو نہیں. کہنے لگے جوتا تو میرے بھی پورا نہیں آ رہا تھا، میں تبرک کے طور پہ لے گیا. میرا تو ستیہ ناش کر دیا. میں نے کہا تیرے پیر میں آنا نہیں، اس کے اندر پانی جمع کر کے نہا لینا، تیری مہربانی. پیر صاحب مجلس میں آئے، میں ان کی اپنی بات، میں اللہ کا شکر پیر ہوں، ٹھیک ٹھاک پیر ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا تھا، بات کر رہا تھا. پیر صاحب آئے نا مجلس میں، تو جس طرح مجھے کھینچ کے لاتے ہیں، میری تہمت کہیں، میری کرتا کہیں، مجھے کھینچ جاتا نہیں کہ اندر ہو گئے، سانس تو مجھے لینے دیا کرو. تو مجھے پیر صاحب کو لائے نا، جلدی کے اندر جوتا ان کا نا پیچھے رہ گیا تھوڑا سا بچاؤ. اب مرید ان کو پھولوں کے ہار پہنائے، ہاتھ چومے، نذرانے رکھے، ان کو پریشانی کے تلے کا غصہ رہ گیا میرے پیچھے، بڑا مہنگا تھا. مرید بھی بے خیالی میں آ کے بیٹھ گیا. اب پیر صاحب پریشان، کیسے مرید سے کہیں، خادم سے کیسے کہیں کہ میرا جوتا پیچھے رہ گیا، مہربانی کر چاہتے آ. اب پیر صاحب نے کہا بھائی بیان سے پہلے ذکر شروع کرو سارے، اللہ 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 اللہ. اب وہ زور سے ہو مرید کو جگہ ہو، مرید بھی مست تھا، بات چاہتے کہ اللہ اللہ. مرید نے یوں کہا تو کہ اللہ اللہ 1 روپے کی میری جتی پیچھے رہ گئی، اللہ اللہ اللہ. فقیر سمجھ گیا، بابوں کے اشارے وہاں نہیں، بابوں کے اشارے میں ہیں. فقیر نے پھر مرید نے پیر صاحب سے زور سے کہا اللہ 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 1 روپے کی تیری جتی پیچھے رہ گئی، اللہ. بغل میں نے باندھ لی جتی، فکر نہیں کر لی، اللہ اللہ. یہ آپ کو ہنسایا اس لیے مسجد کے تہذیب کے، تاکہ مجھے پتہ لگے میں بھی یوں نہ کہوں جو سو رہے ہیں وہ کو سبحان اللہ. نہیں، بات مزاج کے شباب، یہ ہمارے نعت خان پیار میں کہتے ہیں، کہنی نہیں چاہیے. یہ ہمارے پیار ایک نعت خان، ارے ہاتھ سارے کھڑے کرو جو سو رہے ہو، نہیں، مزاج کے خلاف. کلمہ پڑھنے والا ہو، حضور کا امتی ہو اور حضور کا ثنا خان اس کی بےزتی کرے، غلطی ہے بات نہیں. نعت خان کا ہی مزاج ہونا ہی نہیں چاہیے. میں اپنے قاری صاحب کو نہیں کہہ رہے میرے بیٹوں کی عمر کیا ہے، ہم 50 سے اوپر چلے گئے، 25 کے بھی نہیں ہوں گے، نہیں، یہ مزاج کے خلاف ہے. میرا نبی تو جس کی طرف اشارہ کرتے تھے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے کہ مسلمان کی کئی بے عزتی نہ ہو جائے. اس کی حد کی عزت ہمیں اللہ نے ایسا شان والا نبی دیا. مجلس میں بیٹھے ہوتے، ہر ایک حضور کا اتنا دیوانہ ہوتا، اور جس کی طرف حضور بات کرتے اتنے متوجہ ہو کے بات فرماتے کہ اگلا سمجھتا، صدیق سمجھتے کہ ساری مجلس میں حضور کو میرے سے زیادہ پیار ہے. بلال سمجھتے جتنا میرے سے پیار ہے اتنا کسی سے پیار نہیں. انداز تکلم سجانے کا نہ ہوتا، بتلانے سمجھانے کا ہوتا. بات کے اندر اتنی شائستگی اور اتنی پیار و محبت کی لہریں ہوتی کہ اگلا سمجھتا یہ بات مجھے ہی کہے جا رہی ہے، میرے لیے میرے نبی کا حکم ہے. اور سننے والا کہنے والے کی بات کا برا نہ مانتا، پھر اس بات کو اتنا مانتا، بچے چھوڑنا آسان تھا، حضور کی بات کو رد کرنا مشکل ہو جاتا. ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟
کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ 1400 سال بعد والو، تم نے نبی نہیں دیکھا، نبی کے یاروں کو نہیں دیکھا، نبی کے یاروں کے تباہ کو دیکھنا، ان کی تابعداری کو دیکھنا، آنکھیں بند کر کے ویسا ایمان لے آنا جیسے نبی کے یار، ایسا ایمان لے کے آؤ۔ اس وقت بھی یہ کہا تھا۔ اب ان کا ایمان کیا تھا؟ تھوڑا سا ان کا ایمان کا معیار اور حضور سے محبت کا معیار کیا تھا؟ احد کے میدان میں حضور کی پھپھی چاچے کی میت پہ، اپنے بھائی کی میت، اور پتہ لگا بے دردی شہید کر دیا، ناک کان ہاتھ گلے کاٹ دیے گئے، تو پھپھی تیزی سے کفن کی چادریں لے کے آ رہی تھی پہن۔ حضور کو پتہ لگا، بیٹے سے کہا جا ماں کو منع کر، جا منع کر، جا منع کر دے اور کہہ دے کہ اللہ کا پیغمبر نہیں اجازت دے رہا آگے بڑھنے کی۔ اب پھپھی کا انداز یہ تھا، ایک قدم ہوا میں ایک قدم زمین، اور نے کہا پھپھی رک جا، تو جہاں تھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے جیسے خطیبوں سے سنا، علماء سے، اور اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صحابہ کی شان کے خلاف ہو۔ بھائی کمک قدم تو نہیں چلنے کا، تو نے سنا نہیں؟ حضور نے کہا تھا رک جا، پوچھ کیا جو ہوا میں قدم ہے وہ زمین پہ رکھنے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں؟ جو جہاں کہیں ہے بیٹھ جاؤ۔ ابو دردہ کیا بکریوں کے باڑے میں نہیں بیٹھ گئے تھے؟ ایک پاؤں اندر ایک باہر تھا، ایک صحابی کھیتوں میں نہیں بیٹھ گیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا بیٹھ گئے، نہیں کہا مسجد والے بیٹھو یا باہر والے۔ اتنا صحابہ نبی کے حکم کے تابع تھے۔ اب ان لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ من کے سچے، قول کے پکے تھے۔ ہم ان کو مانتے ہیں نا سب کو میرے بھائی۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے ہر صحابی نبی، آہستہ بولو بھائی، ہر صحابی نبی اور ہر صحابی نبی اور محمد ہمارے، زور سے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یا اللہ جنہوں نے یوں کہا نا بڑی شان والے، اللہ انہیں خیر العلوم کے لیے 5-5 ہزار چندہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا آمین زور سے، دو گے انشاءاللہ تعالی۔ گوری جامی صاحب فرما رہے تھے میرا چندہ روڑے میں پڑ گیا، میں نے کہا انشاءاللہ جب تک میں بیٹھا ہوں نا فقیر، کوشش کروں گا کہ ان کے کرتے ہی سلامت جائیں، باقی جیب میں خالی کر کے جائیں۔ کبھی کبھی تو سال کے بعد موقع ملتا ہے، کبھی سال ہوگا جب صاحب یہاں جو آپ کو دیکھ کے تقریر کرنے میں ذرا مجھے میرے علم اور تقوی میں اضافہ ہوگا آپ کو، کیونکہ ہر جلسے میں خیر پوٹا میں یہ ہمارے جلسوں میں سرپرستی فرماتے ہیں۔ ہمارے میاں جی کو تو اللہ پاک نے عطا فرمائے بزرگی ہے،